بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ عذاب الہی کی آمد سے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان اور مومنوں کو لے کر رات میں سدوم سے ہجرت کر گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ آخر کار جب رات کا آخری حصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ایک زور آور چیخ بھیجی جس نے قوم لوط کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پلٹ کر دوبارہ زمین کی طرف پھینک دیا، پھر ان پر نشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش برسائی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعے کو رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ فرمانے الہی ہے، جب رات کا کچھ حصہ باقی رہ جائے تو آپ اپنے خاندان ایمان والوں کو لے کر یہاں نکل جائیں اور آپ اپنے خاندان کے پیچھے چلیں، اور تم سب لوگوں میں کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جائیں۔ ہم نے اسے لوط علیہ السلام کو اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان مجرموں کی جڑیں کاٹ دی جائیں گی۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر کہا، اے لوط، بے شک ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ بس اپنے گھر والوں مومنوں کو لے کر اپنی بستی سے رات کہیں نکل جائیں، آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح ہے، کیا بلکہ قریب نہیں۔ پھر جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹا کر رکھ دیا اور ان پر تہ بتہ کینکرے پتھر برسائے، جن میں سے ہر پتھر پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگائے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں قریش مکہ سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ آخر کار ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل و عیال کو نجات عطا فرمائی، سوائے اس بڑھیا یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کو جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پھر باقی تمام لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، بس بڑی ہی بری بارش تھی، اور ہم نے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے، اور یقیناً لوط علیہ السلام نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے اسے تنبیہ ڈرنے والی بات میں شک کیا، اور انہوں نے اس لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں سے برائی کا مطالبہ کیا۔ بس ہم نے ان کی آنکھوں کو بے نور بنا دیا اور کہہ دیا، تم میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ چکھو، اور یقیناً بات یہ ہے کہ صبح سویرے ہی انہیں دائمی ہمیشہ کے عذاب نے آ گھیرا، بس تم میرے عذاب اور تنبیہ کا مزہ چکھو۔ اور اسی اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی بستیوں کو الٹا کر زمین پر دے مارا، پھر ان بستیوں کو اس پتھروں کی نے ڈھانپ لیا۔ قوم لوط کو ہلاک کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بحر میت کے نام سے بنا دی، جس کے پانی اور ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عظمت، قدرت اور اس کی پکڑ کی ایک نشانی ہے۔ سمجھدار لوگ قوم کے انجام سبق حاصل کرتے ہوئے ان برائیوں، ہم جن پرستی وغیرہ سے بچیں جو ان میں موجود تھی۔